لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ حملہ آور ہونے کا قصہ پیش آیا۔ کعبہ بچ گیا، دشمن مارا گیا۔ بات ایک ہی تھی کہ جناب عبد المطلب نے کہا تھا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وللبیت رب، کعبہ کا مالک موجود ہے، اس لیے مجھے کعبۃ اللہ کے بارے میں لمبی چوڑی فکر کی ضرورت نہیں۔ 25 دن، 50 دن، 33 دن، کئی روایات ہیں کہ اس قصے کے بعد امام الانبیاء فخر الرسل محمد الرسول اللہ دائیں بائیں کی چیزوں سے گریز کرتے ہوئے چند ضروری باتیں ذکر کروں گا تاکہ میں اپنے عنوان کے اصل مقصد تک پہنچوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انسانوں کے لیے کون کون سے جواہرات چھپے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے آپ کے بچپن، لڑکپن، جوانی قبل از نبوت گرامی کے بارے میں جناب عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ میں انہیں بتوں کے نام پر ذبح کروں گا۔ عبداللہ پیدا ہو گیا نا، اب اللہ ہے،
جناب اسماعیل کے لیے بھی ذبح کا مسئلہ تھا اور جناب عبداللہ کے لیے بھی ذبح کا مسئلہ تھا۔ اللہ نے انہیں چھری کے نیچے سے نکال لیا۔ کعبۃ اللہ میں جو مجاور ہیں، بتوں کے جو نگران ہیں، ان سے کہا کہ کرہ نکالو۔ عبداللہ 10 اونٹ، عبداللہ کی ذبح کے بارے میں کرہ نکلا۔ عبداللہ 20 اونٹ، بڑھاتے بڑھاتے جب بات 100 پہ پہنچی نا تو اونٹ کرے میں نکلے اور جناب عبد المطلب نے 100 اونٹ دیا اور عبداللہ کو ذبح ہونے سے بچایا۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل میں لانا تھا، اس لیے عبداللہ اس ذبح سے بچ گئے۔ جناب آمنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ، کئی پیغام نکاح آئے جناب عبداللہ کو، ان کی نا پیشانی میں ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ ورقہ بن نوفل، وہ میں ذکر کروں گا، جب نبی پاک نے دعوی نبوت کیا نا، پیدا ہوئے، تشریف لائے، او کیسر و کسرا کے بنیرے اور ان کی کوٹھیوں کے کنگر گرے، کئی علامات و معجزات کا ظہور ہوا۔ آپ کی پھوپھی جان ہے تو جو کریں آپ کوشش فرمائیں نا، یہ صفوں میں آگے ہو جائیں۔ یہ ٹیک لگائیں گے تو میں کیسے بیان کروں گا؟ صفوں میں آگے ہو جائیں، مجھے بھی آسانی ہو، یہ جگہ پر کریں آگے۔ جناب کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اٹھ جائیں تو یہ بچہ آرام کر رہا ہو۔ ہم صبح پہلے ٹائم اٹھتی ہیں تو یہ بچہ اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ کسی مورخ نے یہ جملہ نقل نہیں کیا اور کسی سیرت نگار نے بھی یہ جملہ نہیں لکھا، اور میں یہ بولنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام خاندان قریش کے اٹھنے سے پہلے بچپن ہی میں اپنے گھر والوں کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جایا کرتے تھے۔ اصل میں اللہ نے بچپن ہی میں اٹھنے کی نبی کی عادت بنا دی تاکہ نماز تہجد کے لیے اٹھنا مشکل نہ رہے۔ سمجھے آپ؟ ایبا افسا بھی سے لوگ صوبیہ پڑھتے ہیں، صوبیہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بہت سارے لوگ اس لونڈی کا نام اور بچیوں کا نام بھی صوبیہ جو لکھا ہے نا، اصل میں لونڈی کا نام صوبیہ ہے نہیں، یہ سویبہ نام ہے۔ اس کا دودھ بھی کچھ دن پیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیان کیا جا سکے، ضروری باتیں ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت برکت کی ہے، نہ کوئی کپڑا جوتا اچھا رہتا ہے، نہ یتیم کی مجلس اور اٹھنا بیٹھنا عمدہ رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یتیم بچ جائے سو بچ جائے۔ حدیث عرض کروں،
امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں آنا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ نبی مکرم علیہ السلام نے یہ دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا ہے، آنا میں محمد الرسول اللہ وکافل الیتیم، اور وہ بندہ جو یتیم کی کفالت کرے گا، نگرانی کرے گا، دیکھ بھال کرے گا، میں اللہ کا نبی ضامن ہوں، اللہ مجھے اور یتیم کے نگران کو جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح اکٹھا فرما دیں گے۔ جیسے میری ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، اسی طرح یتیم کا نگران اور میرے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ اور اگلا جملہ آپ سنیں، اللہ کے پاک پیغمبر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے متعلق جب ہدایات دی ہیں، صحابہ کرام میں کچھ غریب صحابہ کرام بھی ہیں، بڑے حیران و پریشان ہیں، یا رسول اللہ مالی وسعت نہیں ہے کہ ہم یتیم کو کھانا دے سکیں، مالی وسعت نہیں ہے کہ ہم یتیم کا خرچہ اٹھا سکیں، مالی فراخی نہیں ہے ہم یتیم کے لیے عمدہ لباس کا انتظام کر سکیں، ہم تو محروم رہ گئے، اتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ کوئی محرومی نہیں۔ جملہ سنیں آپ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے پاس کپڑا لینے کے لیے، یتیم کو کھانا دینے کے لیے، رہنے کی جگہ دینے کے لیے، خرچ دینے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تم یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو گے اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے پال یتیم کے آ جائیں گے، میں اللہ کا نبی ضمانت دے رہا ہوں، خرچہ کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، لباس لے کر دینے کی صلاحیت نہیں، کھانا کھلا سکنے کے لیے وسائل نہیں، لیکن تم نے یتیم کے سر پہ اپنا شفقت والا ہاتھ رکھا ہے، جتنے بال یتیم کے تیرے ہاتھوں کے نیچے آ جائیں گے، اللہ تیرے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا اس کائنات میں سب سے برا مکان وہ ہے جس میں یتیم موجود ہو لیکن گھر والے یتیم کا خیال نہ کرنے والے ہوں، اور اس کائنات میں سب سے عمدہ مکان وہ ہے کہ جس میں یتیم رہتا ہو لیکن گھر والے یتیم کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے والے ہوں۔ آخری جملہ عرض کرنے لگا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یتیم کے متعلق بات ہو رہی ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ وہ بندہ جس نے یتیم کے مال پر، جائیداد پر، مکان پر، زمین پر، یتیم کے روپے پیسے پر، یتیم کے جانوروں پر، یتیم کے گھر اور چیزوں پر قبضہ جما لیا اور ہڑپ کر گیا ہے، جانور ہے وہ قبضے کر لیے، زمین ہے قبضے میں کر لی، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما
یأکلون فی بطونہم نارا، وہ سمجھتا ہے میں نے عمدہ کھانا کھا لیا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے بڑا ذائقے دار لقمہ کھا لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ یتیم کا مال قبضے میں کر کے اسے اس کا پیسہ حصہ بٹور کے لقمہ کھانے والے، تو نے عمدہ ذائقے والا لقمہ نہیں کھایا، تو نے میٹھا کڑوا لقمہ نہیں کھایا، تو نے ترش اور سخت لقمہ نہیں کھایا، بلکہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، بلکہ تو نے جہنم کا انگارہ اپنے پیٹ میں ڈالا ہے، تو نے جہنم کی آگ لقمہ بنا کے اپنے پیٹ میں ڈال دی ہے۔ اس لیے میرا عزیز اگر یتیم سے واسطہ پڑ جائے اس سے عمدہ سلوک کر، اچھا سلوک کر، تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کم از کم شفقت کا ہاتھ رکھ دے۔ اس لیے اللہ فرماتے میرے پاک پیغمبر عالم یجد کا یتیمن فآوا، کوئی یتیم اس کی نگرانی نہیں ہوتی، وہ مٹی میں رل جاتا ہے، نہ لباس دیکھنے کے قابل ہے، نہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھی مجلس میں ہوتا ہے، نہ یتیم کے ساتھ کوئی یاری دوستی بنا کے رکھتا ہے، نہ یتیم کے ساتھ کوئی اپنے تعلقات استواء رکھتا ہے، نہ یتیم کی تعلیم مکمل ہوتی ہے، نہ یتیم کی تربیت مکمل ہوتی ہے، نہ یتیم کے اوپر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر علم یجد کا یتیمن فآوا، یتیم ہے وہ محلے کا کونسلر بن جائے بڑی بات ہے، وہ کونسلر نہیں بنتا۔ یتیم ہے جس کی پشت پناہی نہ ہو، اسے اپنے محلے سوسائٹی کے اندر نگران کوئی نہیں مانتا۔ لیکن کمال کی بات ہے میرے پاک پیغمبر مکے کا کونسلر بننا تو دور کی بات ہے، مکے کا سردار بننا تو دور کی بات ہے، مکے کا سربراہ بننا تو دور کی بات ہے۔ میں اللہ پاک نے اتنا پالا، اتنا پالا، اتنا اونچا کیا، اتنا بلند کیا کہ اس زمانے میں یتیم مکے کا سربراہ نہیں بن سکتا تھا۔ میں نے یتیم مکہ کو بیت المقدس میں لے جا کر سارے نبیوں کا امام منتخب فرما دیا تھا۔ البدایہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے بچپن ہے وہ ایسا زمانہ ہے دائیاں آتی ہیں اور سربراہان جو قریش ہیں مالدار ہیں ان کے بچوں کو آ کے لے جاتی ہیں، دودھ پلانے کی اجرت ہے کہ ہم بچوں کو لے جائیں گی دیہات میں، ان کی زبان بھی ستھری رہے گی، آب و ہوا بھی بہتر ہے، اور ان کا رہن سہن دیہاتی کلچر میں جب رہے گا دودھ پئیں گے، صحت مند بچے بن کے وہ میدان میں آئیں گے، کیونکہ جنگوں کا زمانہ ہے، لڑائیوں کا زمانہ ہے۔ حال ہی کی مسدس پڑھیں آپ تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ کسی کا گھوڑا آگے نکل گیا ہے تو 100 سال کی لڑائی ہو گئی ہے، کسی کے گھوڑے نے پانی پہلے پی لیا ہے تو 120 سال کی لڑائی ہو گئی ہے۔ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ مسدس میں عالی نے مکہ مکرمہ کے سارے کلچر کو اور ان کی بد تہذیبی کو بیان کر دیا ہے، لہذا جنگوں کی عادت ہے، ہر بچہ کڑی الجوان ہو رہا ہے، ہر بچہ بچپن ہی سے خون اور لڑائی کی ہولی کھیلنے پہ آمادہ ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے جب مدینہ یہ مکہ مکرمہ کی طرف دائیاں آئی ہیں، بی بی حلیمہ کہتی ہے تقریباً 10 دائیاں ہیں، ان میں بھی موجود ہوں، کمزور ترین سواری میرے پاس موجود ہے۔ مکے میں دائیاں آ گئی ہیں، میں سب سے پیچھے رہ گئی ہوں۔ اب جب مکہ مکرمہ میں پہنچی ہوں تو دائیاں بچے لے کر واپس جا رہی ہیں۔ میں نے سوال کیا ہے کہ سارے لے کے آ گئی ہو یا کچھ چھوڑ کے بھی آ گئی ہو؟ ساری دائیاں کہنے لگی ہیں کہ ہم نے مکہ کی جانچ کی ہے، گھروں کے پتے لگائے ہیں، ہر شہزادے کو، امیر زادے کو ہم نے اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ ایک یتیم ہے، والد کوئی نہیں ہے، مال و متاع کوئی نہیں ہے، ہم وہ بچہ چھوڑ کے آ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے سوچا ہے کہ خالی واپس جانا ہے، بہتر ہے میں خالی نہ جاؤں، میں چلی جاتی ہوں۔ گھر پہنچی ہوں، حضرت آمنہ نبی مکرم علیہ السلام کی والدہ مکرمہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے کہا ہے کہ اپنا بیٹا ذرا مجھے دکھائیں۔ بی بی حلیمہ کہتی ہے میں غریب ہوں، ندار ہوں، سواری بھی قیمتی نہیں ہے، کھانے کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بکریوں کے لیے چارہ تک کی کمی ہے، دل میں بے سکونی ہے، غربت ہے، جسم لاغر و کمزور ہے۔ لیکن جس وقت بی بی آمنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو میرے سامنے کیا ہے، آنکھوں میں نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں نے وہ نورانیت دیکھی ہے، چہرے کا باکمال حسن دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طرف دھیان کر کے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اتنی ٹھنڈ پڑی ہے میرے دل میں، میں نے کہا اجرت نہ بھی ملے اس بچے کا حسن اتنا باکمال ہے، مجھے پیسہ نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، معاوضہ نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، جیسے میں پل گئی ہوں یہ بچہ بھی پل جائے گا، لیکن اتنا باکمال بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسین بچہ، اتنا نورانی چہرے والا بچہ، اسے میں خالی چھوڑ کے چلی جاؤں، کوئی مالک و مختار ناراض نہ ہو جائے کہ یتیم ہے، پیسہ نہیں تھا کہ تو چھوڑ کے آ گئی ہے۔ میرا بھائی قابل غور جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ کا دور ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ذرا واک کرنے کے لیے، چہل قدمی کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کے نبی کو بھی حسن ملا ہے، نبی کی کتاب کو بھی حسن ملا ہے، نبی کے دین کو بھی حسن ملا ہے، نبی کے شہر کو بھی حسن ملا ہے، نبی کے سینے کو بھی حسن ملا ہے، نبی کے پسینے کو بھی حسن ملا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ذرا چہل قدمی کے لیے تشریف لے گئے، ایک قافلہ رکا ہوا ہے مدینہ طیبہ کے باہر، تجارتی قافلہ ہے، تجارت کے لیے جا رہا ہے، اس نے مدینہ طیبہ میں کچھ راحت و آرام کے لیے پڑاؤ کیا ہوا ہے تاکہ غسل کر لیں، کھانا کھا لیں، جانوروں کو چارہ ڈال لیں، کوئی تھوڑا سا آرام کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہ پہنچے ہیں، وہ نبی کو نہیں جانتے، اللہ کے نبی علیہ السلام قافلے والوں کو نہیں جانتے، ایک پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا تعارف بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یارو یہ اونٹ ہے، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا پسند آ گیا ہے، لہٰذا میں پیسے لے کر نہیں آیا، میں تو چہل قدمی کے لیے مدینہ سے باہر نکلا ہوں، لہٰذا یہ تم اونٹ مجھے دے دو، اس کی جو اجرت ہے، جو معاوضہ ہے وہ طے کر لو، تھوڑی دیر گزرے میں مدینہ طیبہ سے تمہارا پیسہ معاوضہ لے کے آ جاتا ہوں۔ ان لوگوں نے وہ سودا طے کر لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
اور نبی علیہ السلام نے نکیل پکڑی ہے، آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور جیسے جھاڑیوں میں نبی علیہ السلام موجل ہوئے اور وہ آپس میں اب گفتگو کرنے لگے ہیں، ذرا قافلے والوں کی گفتگو سنے، نتیجہ سنے۔ میرا آخری جملہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے نظروں سے اوجل ہونے لگے تو قافلے والے آپس میں ایک دوسرے پہ تان تشنی کرنے لگ گئے، یار ہم نے تو محلہ نمبر بھی نہیں پوچھا، ہم نے تو اس جوان کا مدینے میں گلی نمبر بھی نہیں پوچھا، ہم نے تو اس جوان کا نام بھی نہیں پوچھا، ہمیں تو اس جوان کے خاندان کا بھی نہیں پتا، ہمیں تو اس جوان کے گلی محلے و مکان کا بھی نہیں پتا، یہ اونٹ ہے پتہ نہیں پیسے لے کر واپس آئے گا جوان یا نہیں آئے گا۔ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک بندے کو اشارہ کر کے کہتے ہیں یار تو جو بڑا عقل مند ہے، تو نے جوان سے نام نہیں پوچھا۔ وہ کہنے لگا یار عجیب بات ہے، میں اس جوان کی آنکھوں کے حسن میں مگن ہو گیا، اس کی آنکھیں ایسے ہیں جیسے آسمان کا تارا بھی اتنا خوبصورت نہیں چمکتا جتنا اس جوان کی آنکھیں چمک رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں کے حسن میں مبتلا ہو کے مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نام پتہ پوچھ لوں۔ ہاں بھائی تو بتا، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ کہنے لگا یار میں دندان دیکھ کے حیران رہ گیا، اتنا چمکدار تو ہیرا نہیں ہوتا جتنے چمکدار اس جوان کے دانت تھے، اس لیے میں ان دانتوں کے حسن میں مگن ہو کے مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں جوان کا نام پوچھ لوں۔ ہاں بھائی ذرا تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا یار میں تو زلفیں دیکھ کے حیران رہ گیا، اتنے کمال کے بال ہیں، مجھے زلفوں کے حسن نے قبضے میں کر لیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اچھا یار کوئی بات نہیں ہے، اگر ہمیں نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، ہم آپس میں یہ نقصان تقسیم کر لیں گے۔ اتنے میں خیمے میں خاتون ہے، اس کی آواز آئی ہے خبردار اس جوان کے متعلق تم نے کوئی بات نہیں کرنی، انا ضامنۃ لسامن جملکم، خبردار میں تمہارے اونٹ کا پیسہ ایک ایک پائی کر کے واپس لوٹا دوں گی۔ سارا قافلہ حیران ہے، قافلے کی خواتین حیران ہے، قافلے کے مرد حیران ہے، تاجر حیران ہے، یہ عورت ضمانت دے رہی ہے، سب نے رخ خیمے کی طرف کیا، کون ہو؟ سردار کی بی بی ہے۔ کہنے لگے جانتی ہو؟ کہتی ہے میں نہیں جانتی، پہلی بار میں باہر نکلی ہوں، پہلی بار مدینہ میں آئی ہوں، تم آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے خیمے کا پردہ ہٹایا ہے، تم زلفیں دیکھ کے مگن تھے، تم آنکھیں دیکھ کے مگن تھے، تم اس کے دندان دیکھ کے مگن تھے، اللہ کی قسم ہے میں نے چہرہ دیکھا ہے، چہرے کا حسن دیکھا ہے، چہرے کا دیدار کیا ہے، میں گواہی دیتی ہوں اللہ دھوکے بازوں کا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں بناتے، اللہ جھوٹے لوگوں کا چہرہ اتنا نورانی نہیں بناتے۔ مجھے اللہ کی قسم ہے یہ چہرہ کسی سچے بندے کا چہرہ ہے، یہ چہرہ کسی وفادار کا چہرہ ہے، یہ چہرہ کسی کامیاب بندے کا چہرہ ہے۔ اگر یہ نہ آیا تو میں ضامن ہوں، میں تمہارے اونٹ کی قیمت ادا کر دوں گی۔ یہی تو وجہ ہے اللہ اکبر ان دین محمد، اللہ اکبر ان دین محمد، کتابہ اہدی و اقوم قیلا۔ اللہ کا قسم ہے یہ کمال کی بات ہے، جتنی وقت اللہ نے مصطفیٰ کریم کو دی ہے، جتنی وقت اللہ پاک نے محمد کریم کے دین کو دی ہے، جتنی وقت اللہ نے اور شناخت محمد کریم کو دی ہے، کتاب وحدہ، تورات بند ہو گئی ہے، انجیل بند ہو گئی ہے، زبور بند ہو
यही है, लेकिन इसकी किताब ता हयात बाकी है, इसे बंद करने की इजाजत नहीं है। अब कुरान की मौजूदगी में न तौरात के जिक्र की इजाजत है, न इंजील के जिक्र की इजाजत है, न तो ज़बूर हजरत दाऊद पे उतरने वाली किताब के जिक्र की इजाजत है। क्या मतलब है? मतलब ये है जैसे सूरज निकल जाए चराग बंद हो जाते हैं, इसी तरह मोहम्मद करीम के आ जाने के बाद बकिया शरीयतें चरागों की तरह बंद हो गई है। वाखिर दावाना